سال 1833 قبیلہ بنی آس کے لوگ آج جہاں دبئی ہے یہاں آ کے بسنا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ جگہ بالکل ریگستان تھی اور یہ ابوظہبی کے کنٹرول میں تھا۔ دبئی اس وقت مچھیروں کا ایک گاؤں کہلاتا تھا۔ 1894 میں کچھ تاجر دبئی میں بسنا شروع ہو گئے کیونکہ یہاں پر تاجروں پہ ٹیکس بہت کم تھا، مگر ابھی بھی دبئی میں مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مکتوم کے پاس آ گئی، جنہیں دبئی کا فاؤنڈر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت دبئی میں موتی ڈھونڈنے کا کام عروج پر تھا۔ دبئی کی اکانومی اس کام سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن دبئی ابھی بھی ایک گاؤں ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ 1958 کی بات ہے جب دبئی کے حکمران راشد بن سعید المکتوم بن گئے۔ یہی وہ انسان تھے جنہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے ایک شہر بنا ڈالا۔ انہوں نے دبئی کریک جہاں بحری جہاز آ کر رکتے تھے اس کو گہرا کروانا شروع کر دیا، اور یہ جانتے تھے یہاں پر بڑے اور ماڈرن جہاز آ کر نہیں رک سکتے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پر بہت زیادہ پیسے لگا دیے، اتنے پیسے کہ یہ دبئی کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ تھے۔ اس کے لیے انہوں نے قرضہ بھی لے لیا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن شیخ راشد جانتے تھے کہ اس سے دبئی کی اکانومی پہ بہت گہرا اثر پڑے گا، اور یہ پلان واقعی ہی کامیاب ہو گیا۔ اب دبئی میں بڑے سائز کے جہاز بھی آ کر رکنے لگ گئے۔ اس سے دبئی میں گولڈ مارکیٹ بھی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیخ راشد اکثر یورپ اور امریکہ جاتے رہتے تھے، اور یہ وہاں پر بنائے گئے انفراسٹرکچر سے بہت متاثر تھے، خاص طور پر لندن سے۔ ان کو وہاں پر سڑکیں اور انڈر گراؤنڈ بنی ہوئی ٹرین بہت متاثر کرتی تھیں، اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ دبئی ایک دن ایسا ہی ماڈرن شہر بن جائے۔ شیخ راشد نے دبئی کو ایک شہر کی شکل دینا شروع کر دی۔ سال 1959 میں انہوں نے دبئی میں ایک ماڈرن ایئرپورٹ بھی بنوا دیا۔ وہ دبئی میں بجلی کی لائنز، ٹیلی فون اور پورٹ وغیرہ بنوا رہے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شیخ راشد پیسے ضائع کر رہے ہیں، دبئی کبھی بھی ایک ماڈرن اور انٹرنیشنل شہر نہیں بن سکے گا۔ مگر 1966 میں دبئی کی قسمت بدل گئی۔ یہ وہ سال تھا جب دبئی میں آئل ڈسکور ہوا، لیکن یہاں پہ تیل کے ذخائر اتنے نہیں تھے، تو شیخ راشد نے بغور یہ سمجھا کہ دبئی صرف آئل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا، میرے پاس ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ اچھی خبر تو یہ ہے کہ دبئی میں آئل ڈسکور ہو گیا ہے، اور بری خبر یہ کہ یہ تیل بہت تھوڑا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس تیل کا استعمال کر کے دبئی میں دوسرے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئرز اور آرکیٹیکچرز کو بلوا کر دبئی کو مزید تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دبئی کی ترقی کا سفر شروع ہوا، اور اس کے لیے ہم بات کریں گے ویڈیو کی دوسری پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔